اے سرزمین پاک دل من فدائے تو، ناموس و آبروئے من از آبروئے تو۔ جناب صدر اور معزز مہمانان گرامی، میں آج ایک ایسے موضوع پر بولنے کی جسارت کر رہی ہوں کہ جس کا تذکرہ آج 58 سال بعد بھی دلوں میں جذبہ ایمانی کو تازہ کر دیتا ہے۔ یہ تذکرہ بہادری، شجاعت، جرأت اور ہمت کی داستانوں کا ہے۔ یہ تذکرہ غازیوں اور شہداء کی لازوال قربانیوں سے سجی پاکستان کی سنہری تاریخ کا ہے۔ 6 ستمبر 1965 جب حسینیت کا علم تھامے پاکستانی افواج اور عوام نے یزیدیت کو دھول چٹا دی، یہ وہ دن تھا جب بدر حنین کی یاد تازہ کرتے ہوئے پاکستان کا ہر جوان خالد کی تلوار اور ہر بوڑھا موسیٰ کی للکار ثابت ہوا، اور خدائے ذوالجلال آسمانوں پر فرماتا تھا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا۔ کالی ماتا کے پجاریوں نے سیاہ رات میں حملہ کیا اور ایک سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ شیر سویا ہوا بھی ہو تو ایک آنکھ کھلی رکھتا ہے۔ اکھنڈ بھارت کے نام لیواؤں کے لیے ہر پاکستانی ایک ٹیپو سلطان ثابت ہوا، اور گاؤں ماتا کا نام جپنے والوں کو سومنات کے بت شکنوں کا سامنا ہوا۔ 6 ستمبر کو بھارتی افواج کا سامنا شیر دل افواج پاکستان سے ہوا۔ افواج پاکستان نے جان ہتھیلی پر رکھی۔ ان کا پیغام واضح تھا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ پاکستانی غیرت و حمیت نے دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ BRB نہر پر عزیز بھٹی اور شفقت بلوچ نے دشمن کا وہ حشر کیا جو ویتنام میں امریکہ کا ہوا۔ چونڈا کا محاذ بھارتیوں کا واٹر لو ثابت ہوا، اور دشمن ٹینکوں کا قبرستان بنوا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ بیدیاں، قصور، واہگہ اور کھیم کرن کے میدان سجیلے جوانوں کے بے جان جسموں سے سجتے رہے، لیکن دشمنوں کے ناپاک قدموں کو اس پاک سرزمین پر نہ رکھنے دیا۔ سرگودا کی فضائیں آج بھی اس سیبر طیارے کی گھن گرج سے گونجتی ہیں کہ جس سے لٹل ڈریگن MM آلن نے دشمن کے 5 ہنٹر طیارے صرف 1 منٹ کے عرصے میں زمین بوس کیے۔ اس ورلڈ ریکارڈ کو آج تک کوئی نہ توڑ سکا۔ پاک فضائیہ نے پٹھان کوٹ، آدم پور اور ہلواڑہ ایئر بیسز کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ چوڑیاں میں دشمن کے چھوڑے ہوئے اسلحے سے پاکستان نے اپنے توپ خانے کی 2 فیلڈ ریجمنٹس کھڑی کی۔ پاک بحریہ کا آپریشن دوارکا بھارت کو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ زمین، فضا اور سمندر بھارت کے لیے کہیں کوئی جائے پناہ نہ رہی۔ وہ ہندوستانی جنہوں نے 7 ستمبر کی صبح کو لاہور میں ناشتے کے بعد لاہور کی سڑکوں پر اپنے پردھان منتری کو سلامی دینی تھی، وہ پاکستانی سرحدوں پر منہ کی کھانے کے بعد UNO کی گود میں جا بیٹھے۔ کم تعداد اور اس سے بھی کم اسلحے کے ساتھ ہندوستانی افواج کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کرنے والی پاکستانی فوج نے اپنے شہداء کے ذریعے واضح پیغام دیا کہ میرے چارہ گر کو نوید ہو، صف دشمناں کو خبر کرو۔ وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر، وہ حساب آج چکا دیا۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ آج کے دن ان شہداء کو سلام جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر دیا۔ ان ماؤں کو سلام جن کی گود کے پالے قوم کے ماتھے کا جھومر بنے۔ غازیوں کو سلام کہ جن کی جرأت اور ہمت نے ہمارا مستقبل سنوار دیا۔ پاکستان زندہ باد۔